الہ الا اللہ کی تلوار چلے گی، یا رسول اللہ کی صدائیں بند ہوگی، لا الہ الا اللہ کی تلوار چلے گی، علی سے امداد نہیں مانگی جائے گی، گویا تجھے کوئی خبر نہیں، تو لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، مرحبا یا رسول اللہ بھی کہتا ہے، مگر ان کے نزدیک سب بے اختیار۔ آئیے ان بے اختیاروں کا سنیں۔ خوشی میں دکھ میں تمہاری ہر علی کو پکارو، مشکل میں تری میں غم میں خوشی میں دکھ میں تمہاری ہر طرح کی مصیبتیں دور کرنے والے علی تیرا مشکل کشا۔ اور بے وقوف آدمی یہ نہیں سوچتے کہ اگر علی مشکل کشا ہوتے، جب خیبر کی جنگ میں اللہ کے نبی نے بلایا تھا کہ علی کو بلاؤ، میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، تو جواب دینے والے نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ بندہ اس کی تو آنکھیں خراب ہے، کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ علی کی تو آنکھیں خراب ہے، وہ تو چل پھر نہیں سکتا، انگلی پکڑ کے لائے گے۔ نبی نے اپنا لحاظ دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، فرماتے ہیں پھر ساری زندگی میری آنکھوں میں دوبارہ تکلیف؟ جس کی اپنی آنکھیں خراب ہو، جو خود شہید کر دیا جائے، جس کے دو فرزند حسن اور حسین کو شہید کر دیا جائے، جو اپنی مشکلوں کو نہیں جان سکا وہ تیری مشکل کشائی کر لے گا۔ اصل میں ایک ایک کال پر ایک ایک تقریر کی ضرورت ہے، لیکن اتنی مہلت ملتی نہیں، اتنا وقت ہوتا نہیں ہے کہ ایک ہی کال کو لے کر ان کے جواب دیے جائے۔ اس نے کہا کہ علی مشکل کشا نہیں ہے، جس پر اپنے آپ پر مصیبت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ دلیل یہ دی کہ خیبر کی جنگ میں رسول اللہ نے کہا علی کو بلاؤ، کہا یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں خراب ہے، جس کی آنکھیں خراب ہو، جس پر اپنے آپ پر مصیبت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد خود ہی بولتا ہے کہ رسول نے اپنا لعاب دہن لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی، خود ہی نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ چلو علی مشکل کشا نہیں، رسول تو مشکل کشا ہو گئے۔ کچھ تال میل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ارے علی چاہتے تو اپنی آنکھیں درست کر لیتے رہے، لیکن توقف اس لیے کیا، وہ جانتے رہے نبی کا لعاب مبارک، اس کی سعادت اور بات ہے، اور اپنی کرامت سے آنکھوں کو درست کرنا اور بات ہے۔ علی مشکل میں ہے، اگر زندگی مشکل میں گزاری تو اس لیے نہیں کہ بے اختیار تھے۔ بس ایک بات عرض کر رہا ہوں، وقت کم ہے، حوالے لینا ہو تو پھر بعد میں بیٹھنا، اور پھر وہی میں نے کہا کہ وہی پھر مناظرہ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے میرے پاس۔ پھر ایک مرتبہ جا رہے ہیں، علی فاقے سے ہیں، ابو جہل کو پتا چل گیا علی فاقے سے ہیں۔ ایک سائل مانگتا ہے ابو جہل سے اللہ کے نام پہ دو، ابو جہل تلملا گیا، بولتا لات و عزا کے نام پہ مانگ۔ اس نے کہا میں تو اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، لات و عزا کے نام پہ کیوں مانگوں میں؟ کہا جا وہ علی آ رہا ہے تیرا بھائی، تیرا دینی بھائی، اس سے مانگ۔ ابو جہل کہتا ہے یہ جائیں گا، سائل گیا، عتبہ شیبہ جو اس کے حوالی موالی بیٹھے، کہتا اب یہ علی سے مانگیں گا، علی کہیں گے میں تو فاقے سے ہوں، تو میں ایک جملہ کہوں گا تم سب میری تائید کرنا۔ طے ہو گیا پلان۔ وہ سائل گیا، علی کے پاس جا کے کہتا ہے علی اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ حضرت علی نے کہا صبر کر، میں بھی 3 دن سے فاقے سے ہوں۔ تبھی ابو جہل تانا کستا ہے، اے علی محمد کے دین نے تجھے کیا دیا؟ لات و عزا نے تجھے جب تجھے کفر کی حالت میں تھا معاذ اللہ، حالانکہ علی کفر میں نہیں تھے، یہ ابو جہل کے جملے، جب تو محمد کے رب کو نہیں مانتا تھا خوشحال تھا، آج محمد کے رب نے تجھے کیا دیا سوائے مفلسی اور فاقے کے؟ حضرت علی نے جب یہ جملے سنے جلال آ گیا، سائل سے کہا ہاتھ کھول۔ اس نے ہاتھ کھولا، اس کے ہاتھ میں آپ نے تھوک دیا، کہا مٹھی بند کر، اس نے مٹھی بند کی، کہا کھول۔ جب کھولا تو سونے کا سکہ تھا۔ فرمایا ابو جہل علی تو وہ ہے جو تھوک دے تو سونا بنا دے، مگر میں رب کی رضا پر راضی رہتا ہوں۔ ہم تو وہ اختیار رکھتے ہیں۔ تو اگر مشکل و برداشت کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ بے اختیار ہے، اس لیے کہ ہمارے کو سلیقہ آ جائے مشکل برداشت کرنے کا، ورنہ عالم کیا ہے، مظہر حبیب ذات کبریا بن گئے، مظہر ذات حبیب کبریا بن گئے، تنگ دستی میں دستے خدا بن گئے، تنگ دستی میں دستے خدا بن گئے۔ عمر مشکل میں ساری گزاری مگر، عمر مشکل میں ساری گزاری مگر، ساری دنیا کے مشکل کشا بن گئے۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ علی کو بے اختیار وہی مانے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب بظاہر حیات تھے تو منافقوں کے بارے میں سرکار بتا دیتے تھے، یہ منافق ہے، فلاں ابن فلاں منافق، فلاں ابن فلاں منافق۔ مگر حضور کے وصال کے بعد ہم منافقوں کو کیسے پہچانتے تھے جانتے ہو؟ تو تابعین کی اولادوں نے پوچھا ہے صحابہ کی جماعت آپ منافقوں کو کیسے پہچانتے تھے؟ کہا کہ جب
کوئی ہم میں آ جاتا اور ہم کو ڈاؤٹ ہوتا, شک ہوتا کہ یہ مسلمان ہے کہ منافق, تو ہم علی کا ذکر شروع کر دیتے. علی کا ذکر ہوتا تو جس کے چہرے پر خوشی آتی ہم سمجھ لیتے مومن ہے, چہرے پہ ناگواری آتی سمجھ لیتے تھے منافق ہے. یہ دلیل تھی. اب مجھے کہہ لینے دیجئے, اس زمانے میں علی تھا سمبول ایمان کا کہ علی کا ذکر کرو تو چہرے پہ خوشی آئے تو مومن, ناراضگی کے اثرات آئے تو کافر. کسی زمانے میں ابو حنیفہ تھے, ابو حنیفہ کا ذکر ہو رہا ہے, چہرے پہ خوشی تو مسلمان, چہرے پہ بدگمانی تو بدعقیدہ. کسی زمانے میں غوث اعظم تھے, کسی زمانے میں غریب نواز تھے, اور اس زمانے میں امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے. ذکر کرو اعلی حضرت کا, چہرے پہ خوشی آئے سمجھ لو سنی صحیح عقیدہ, چہرے کا جغرافیہ بگڑ جائے سمجھ لو ایمان بگڑا ہوا ہے. سمبول بدلتے رہے, دور بدلتا رہا. تو علی پہچان ہے. اگر علی کا بغض ہے دل میں, منافق ہے. علی کو بے اختیار وہی مانے گا جس کے دل میں منافقت ہوں گی, کیونکہ علی تو وہ ہے میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے. میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے. اور پرکھ نہ ہو کسی کو, پرکھ نہ ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو, یہ وہ عمل ہے جو سجرے کھنگال دیتا ہے. یہ وہ عمل ہے جو سجرے کھنگال دیتا ہے. تو علی کا ذکر کرو, سمجھ میں آ گیا بولی کون ہے. لیکن آئیے, ایک وظیفہ ہے. اب ان کو خود اپنے گھر کی خبر نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے پڑھتے کچھ نہیں ہے. اب بڑی مشہور دعا ہے, دعائے سیفی کہتے ہیں اس کو. پہلے میں دعائے سیفی پڑھ لوں, اس کا ترجمہ سنا دوں. ناد علی یم مظہر العجائب. ترجمہ, پکارو علی کو جو مظہر عجائب ہے, اللہ کی قدرتوں کے مظہر ہے, عجیب مظہر ہے. تجدہ عون لکا فی النوائب, تو نے اپنا مددگار پائیں گا تکلیف اور مصیبت میں. کل ہم و غم سینجلی, اور تیری مصیبتیں دور ہوئی جاتی ہے, پریشانی اور غم بھاگتے پھریں گے, بھاگیں گے. پکار بے ولایت کا یا علی ہو, یا علی ہو, یا علی. علی کی ولایت کے طفیل, پکار علی کو, ان کا وسیلہ طلب کر. یہ ہے دعائے سیفی. اب آپ تعجب کریں گے, دعائے سیفی اس کو حضرت شاہ محمد غوث گوالیری رحمت اللہ علیہ نے, ان کی مشہور تصنیف ہے جواہر خمسہ, اس میں دعائے سیفی کو انہوں نے حدیث کی سند کے ساتھ نقل کیا. اور اس کی سند شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے تمام استاد بانٹتے تھے لوگوں میں. آئیے, شاہ ولی اللہ صاحب نے کتاب لکھی اس پر. یہ رسائل شاہ ولی اللہ یہاں موجود بھی ہے میرے پاس, 3 رسالے اس کے اندر موجود ہے شاہ ولی اللہ صاحب کے. ایک القول الجمیل, دوسرا الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ, اور الدرار السمین فی مباشرت النبی الامین. 3 رسالے اس میں شاہ ولی اللہ کے. دوسرا رسالہ الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ, اس میں سندیں جو ان کو شاہ ولی اللہ کو ملی, کہاں سے حدیث کی سند ہے, اس پر یہ رسالہ لکھا. اس میں ایک سند کا ذکر کرتے ہیں, یہ ہے سند دعائے سیفی و جواہر خمسہ. شاہ ولی اللہ صاحب کو یہ دعا جو ہے اس کی سند ملی, اور شاہ ولی اللہ کے استادوں نے سندیں لی, ایک دوسرے کو دی. اور سند کیا ہوتی ہے, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, ان کو پڑھنے کی اجازت, ان کو روایت کرنے کی اجازت. اس میں مولانا ابو طاہر مدنی شاہ ولی اللہ کے استاد دعائے سیفی کی سند دیتے ہیں. پیر مولانا ابراہیم کردی دعائے سیفی کی سند دیتے ہیں. مولانا حماد کشاشی, یہ دعائے شاہ ولی اللہ کے استاد, یہ دعائے سیفی کی سند دیتے ہیں. مولانا احمد شناوی یہ دعائے سیفی کی سند دیتے ہیں. شاہ ولی اللہ تک ان کی سندیں آئی, شاہ ولی اللہ نے آگے دیا. اور شاہ ولی اللہ وہ محدث کہ جن کے سلسلہ حدیث کا عالم یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ سے چاہے بریلوی ہو, سلسلہ حدیث شاہ ولی اللہ پہ جا کے ملتا ہے, غیر مقلدین ہو, سلسلہ حدیث شاہ ولی اللہ سے جا کے ملتا ہے, چاہے دیوبند ہو, علماء دیوبند, سلسلہ حدیث شاہ ولی اللہ سے جا کے ملتا ہے. تو اگر یا علی کہنا, علی کو مشکل کشا جاننا, یا علی پکارنا اگر شرک و کفر ہے, تو شاہ ولی اللہ اس کی سند لے کر مشرک, سند دے کر مشرک. تو جب شاہ ولی اور اس کا استادی مشرک ٹھہرا تو یہ محدث اور یہ پھر عالم کہاں ہوئے, ان کا ٹھکانہ کہاں ہے پھر؟ تو یہ سب مشرکوں کے شاگرد ہیں.
اور جو مشرکوں سے حدیث کی سند لے وہ عالم ہوں گا کہ جاہل ہوں گا؟ جاہل ہوں گا نا. منافقت کو مٹاؤ علی علی کہہ کے. میں آخری مرحلے پہ چل رہا ہوں اس لیے نعت علی خوب پڑھو. جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, تو کبھی یا رسول اللہ کی کثرت سے بے دینوں کے دل جلتے اور کبھی علی کے ذکر سے بے دینوں کے دل جلتے ہیں. جلتے دونوں چیزوں سے ہے. تو منافقت کو مٹاؤ علی علی کہہ کے, وضو زبا کو کراؤ علی علی کہہ کے. اگر چاہتی ہے نیک ہو بچے, اگر چاہتی ہے مائیں کہ نیک ہو بچے, تو پھر وہ دودھ پلائیں علی علی کہہ کے.